فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، سورہ فجر اور اس کی آخری آیتیں۔ اے مطمئن نفس، پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، آ جنت تیری منتظر ہے، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس اطمینان نفس کو پرکھنے کے لیے اللہ نے امتحان لیا، اور ہر آدمی کو کھلی چھوٹ تھی کہ وہ اس امتحان میں شامل ہو سکتا ہے۔ آدمی کا اختیار ہے امتحان میں شامل ہونا، لیکن امتحان کی منزلیں بڑی سخت ہیں کہ نہ بس کہنا ہے، نہ اف کہنا ہے، نہ بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، نہ گھبرانا ہے، نہ پریشان ہونا ہے۔ اب ایک منزل اعلیٰ ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد باقاعدہ بندگی کا نوٹس ہو کر امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ذیل میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ پورے عشرے میں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ بندہ جب ایک خاص منزل پر پہنچتا ہے جہاں سے اس کی ہر اچھائی اور ہر برائی کا نوٹس لیا جاتا ہے، اسے منزل امتحان کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ خاصان خدا نظر آئیں گے، وہاں پہ متقین نظر آئیں گے، وہاں پہ اولیاء اللہ نظر آئیں گے، وہاں پہ انبیاء کرام نظر آئیں گے جو امتحان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عظمت حسین میرا عنوان تھا، اور میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جب وہ سب جو خاصان خدا کی کہلاتی ہے، وہ سب جو انبیاء کرام کی کہلاتی ہے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی امتحان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امتحان کی شرط یہ ہے کہ آخری سانس تک تمہیں امتحان دینا ہے۔ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، ایک زینہ ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، جو آخری منزل پہ آئے گا، یہ میرے پاس جو اعزاز ہے راضیۃ مرضیہ کا، یہ اسی بندے کے حوالے ہو جائے گا۔ اس میں کوئی پارشلٹی نہیں ہوگی، کوئی اپنا اور پرایا پن نہیں ہوگا، جو بھی صحیح کرتے کرتے یہاں تک آ جائے۔ شرط یہ ہے کہ بس نہ کہنا، شرط یہ ہے کہ اف نہ کہنا، شرط یہ ہے کہ بد دعا کے لیے ہاتھوں کو نہ بلند کرنا۔ بد دعا کے لیے ہاتھوں کا بلند کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اب لوگوں سے جھنجلا چکے ہو، تم اوب گئے ہو، تھک گئے ہو ان لوگوں سے، اب تم کہہ رہے ہو معبود عذاب کا نزول کر دے۔ یہ عذاب کا نزول اس بات کی نشاندہی ہے، وہ جو تمہارا دل مطمئن ہونا چاہیے تھا اس امتحان میں، وہ مستر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا، عذاب کا نزول کر دیا، لیکن اب تم
اس منزل اعلیٰ پر نہیں پہنچ سکتے کہ جو راضیت مرضیہ کا اعزاز ہے۔ دیکھیے اس سے اس بات کو ذہن سے نکال نہ سوچئے گا کہ اس کے معنی انبیاء کرام مطمئن نہیں ہیں، نہیں مطمئن ہیں، سب کی اسٹیجز ہے، ایک حد ہے، ایک منزل ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد تھک گئے، معبود اب نہیں ہو سکتا، اب اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب نوح 950 سال تک امتحان دے رہے تھے، ایک دو دن کا مسئلہ نہیں تھا، اور ایسا امتحان کہ صعوبتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، مصائب کی آماجگاہ بنے، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جس پر طوفان نوح کے سلسلے میں آپ نے بددعا کی ہے کہ اب طوفان نازل کر دے، عذاب نازل کر دے، تو پہلی بات تو یہی سمجھ میں آ گئی کہ بددعا کے لیے ہاتھ اڑ گئے، بددعا کے لیے ہاتھ اڑ گئے۔ اب اٹھنا ہاتھوں کا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس منزل اعلیٰ پہ جہاں زندگی کی شرط یہ ہے کہ بددعا کے لیے ہاتھوں کا نہ بلند کرنا، اس مقام تک نوح کی رسائی نہیں ہے۔ اگر ایک بات آپ کے ذہنوں میں ہو تو شاید میں اس وقت اس کی مدد لے لوں کہ بددعا کے لیے ایک بی بی کے ہاتھ دربار شام کے قریب بلند ہونے والے تھے، کہ ایک بار بھتیجے نے آ کے کہا کہ پھوپھی میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں، اپنے بھائی کے سر کی طرف دیکھ لیے، آواز آ رہی تھی کہ بہن اسی حالت میں دربار میں چلی جاؤ۔ فلسفہ یہی تھا کہ زینب نے اگر بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا تو اب مزید امتحان نہیں دے سکتی۔ بددعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا اس کے معنی امتحان سے ہٹنا، زینب کو آگے بڑھنا ہے، تو نوح بڑی قوت کے ساتھ اس امتحان کو دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ تو قرآن کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا ہے، رسول کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ہم کو زندگی کا اور بندگی کا امتحان دینا ہے، لیکن رسولوں کو تو پہلے ہی سے تیار تھے، امتحان دینے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کہ عالم ارواح میں توجہ دیئے گا، عالم ارواح میں جب انبیاء کرام کی ارواح جمع تھی، روحیں جمع تھی، تو وہاں کی قرآن کی تلاوت و قرآن کی آیتیں سنائی گئیں۔ ایک نہیں نہ جانے کتنی باتیں ہیں جہاں میں پروف کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ میں بہت آگے جانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر انبیاء کرام کو آخری نبی کی رسالت کے سلسلے میں اور مدد کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اقرار کروایا گیا، اور جب سب نے کہا قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، تب آواز قدرت آئی تھی قال فاشهدوا، گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ دیکھنا جب جاننا دنیا میں تو محمد کے اوپر ایمان لانا، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں جب ان معصوم نبیوں کی روحیں تھیں تو وہاں قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی تھی۔ تو جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی تو یہ سورہ فجر کی آیتیں بھی سنی ہوں گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک روح نے دوسری روح سے سوال کیا ہوگا یہ مطمئن نفس کسے چنا جائے گا؟ کہا جو بھی امتحان دنیا میں جا کر دے اور اس کے لیے شرائط ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آدم آئے ہوں گے، ایک تمنا دل میں ضرور ہوگی تبلیغ دین بھی کروں اور اس رتبے تک پہنچ جاؤں۔ نوح آئے ہوں گے، تمنا کی ہوگی کہ میں بھی اس رتبے تک پہنچوں۔ ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، یعقوب، ایوب، سلیمان، داؤد، ادریس، عزیز، یحییٰ، زکریا، یہ تمام انبیاء کرام جن کے اسماء ہم کو معلوم ہیں، یہ اس کے علاوہ جو اور بقیہ انبیاء تھے، ہر نبی نے آ کر پہلا کام یہ کیا ہوگا کہ اس انداز سے امتحان دیے جائیں اور ہر مصیبت پر صبر کیا جائے کہ ہمارا شمار اس میں ہو جائے کہ جو اللہ کا تمغہ پانے والا ہے، اللہ کی طرف سے انعام اس کو ملنے والا ہے۔ جستجو دیکھیے یہ فطرت انسانی ہے، تبلیغ اپنی جگہ، لیکن یہ اعزاز بہت بڑا ہے راضیت و مرضیہ کا، جہاں اللہ خود اپنی جنت میں آفر کرے گا، جہاں اللہ خود اپنا بندہ کہے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا اور آپ نے گھبرا کے کہا معبود یہ میرے اہل میں سے ہے، تو یہ اس بات کا اعلان ہو گیا یہ باپ ہے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، باپ ہے امتحان دے رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے، لیکن یہ بیٹا کافر صحیح، نافرمان صحیح، اس کو جب ڈوبتے ہوئے دیکھے گا تو ایک باپ کا دل لگتا ہے۔ نوح کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہارا فرزند تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ عمل اس کے غیر صالح ہیں، نیک لوگوں کے عمل نہیں ہے، لیکن تمنا کا اظہار ہو گیا، نوح ہٹ گئے۔ ابراہیم آئے، معبود میں تیرا خلیل، میں چاہتا ہوں کہ اس منزل اعلیٰ پہ پہنچ جاؤں، اور کیا کہنا، دیکھیے منصب اعلیٰ کے پر پہنچنے کے لیے صعوبتیں بھی اٹھانا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ بھی، کامل بھروسہ بھی ہونا چاہیے،
اور کامل بھروسے کے ثبوت جناب ابراہیم کی زندگی میں ملے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ کامل بھروسے کا نتیجہ ہے جو قرآن میں کوٹ کیا گیا اور آج تک آیت کی شکل میں محفوظ ہے، جناب ابراہیم کا کلام۔ اتنا بھروسہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں۔ امتحان اتنا سخت ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ، آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے جل جاتے تھے، اس تپش میں خاک ہو جاتے تھے۔ اس آگ میں منجنیق کے ذریعے پھینکے گئے، بلیل کے ذریعے، اور جب آگ کے قریب جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ تپن بھی بڑھ رہی ہوگی، تپش میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، اور معلوم ہے سامنے آگ ہے، معصوم فرشتے بھی آ گئے۔ پرکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے کہ اطمینان کس لیول پر ہے ان کا، ان کی منزل کیا ہے۔ مدد کی ضرورت ہے تمہیں بتاؤ، ہم لوگ آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ جبرائیل مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ یہ ہے کامل اطمینان۔ دیکھیے غور کیجئے گا، یہ ہے کامل اطمینان۔ گھبرا کے پریشان ہو کر مضطرب ہو کر کہہ سکتے تھے ہاں میرا ہاتھ پکڑ لو، نہیں، لیکن اطمینان ہے کامل۔ لگ رہا ہے مطمئن نفس یہی ہو جائیں گے ابراہیم، ایسا لگ رہا ہے کہ اعزاز انہی کے نام ہو جائے گا کہ ہاں جبرائیل ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں، وہی میرا دوست، وہی میرا خالق، وہی میرا مالک۔ تب آواز قدرت آئی کہ آگ اتنی سرد ہو جا کہ ابراہیم کو ضرر نہ پہنچے۔ اے آگ اتنی سرد ہو جا، یہ اطمینان کا مظاہرہ۔ خواب دیکھا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو بلایا۔ دیکھیے یہ ہے اطمینان۔ ہم لوگوں کے پاس خواب کو جانے دیجئے، اگر خود کوئی فرشتہ آ جائے اور آنے کے بعد میں کہے حسن ظہیر تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے خوفزدہ ہو کے کہہ دے ہاں انشاءاللہ یہی ہوگا، اور جیسے ہی فرشتہ جائے گا لوگوں سے میں کہوں گا نظروں کا دھوکہ ہوا ہے۔ ہاں یہ باپ کا دل ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائیں۔ لیکن ابراہیم اس اعلیٰ امتحان کی منزلوں پہ تھے، اور ایسا اطمینان کامل تھا کہ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ میرے لال، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اب بیٹے کا بھی کیا کہنا ہے اطمینان کا، کیا بھروسہ، کیا کامل بھروسہ۔ بابا جان جیسا آپ نے خواب دیکھا ہے آپ عمل کیے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب لگ رہا ہے کہ یہ اعزاز باپ اور بیٹے دونوں کے نام ہونے والا ہے، اس لیے کہ کسی کو چننا ہے، کسی کو منتخب کرنا ہے۔ منزلیں طے کرتے کرتے جیسے کہا جائے 95 زینوں تک ابراہیم پہنچ چکے، اب ایسا لگ رہا ہے بس 5 زینوں کا فرق ہے۔ اب اس کے بعد راضیتم برضیہ کا اعزاز ان کے نام ہو جائے گا۔ گھر سے چلے، بیٹا بھی راضی، چھری بھی رکھ لی، مقام ذبح پر لے آئے، بچے کو لٹا بھی دیا۔ اب کائنات انسانیت دیکھ رہی ہوگی اس سے بڑھ کے اور کیا امتحان ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، اور ابراہیم کتنے خوشی خوشی یہاں تک آ گئے ہیں۔ میں اگر توجہ دے سکے تو توجہ دے دے، اور خصوصاً صاحبان اولاد میں ان سے بھی سوال کر رہا ہوں، اس منزل اعلیٰ پہ پہنچنے کے بعد زمین پہ لٹایا، چھری کو بھی نکال لیا، لیکن چھری نکالنے کے بعد اب روایت کہتی ہے کہ ایک بار رومال نکالا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ عزیزان گرامی، یہ آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، یہ اضطراب کی شروعات ہے۔ یہ میرا اضطراب کیوں؟ اس لیے کہ میں خواب دیکھ کر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے بیٹے کو لا سکتا ہوں، ہاں خنجر بھی چلا سکتا ہوں، لیکن جب اس کے گلے سے خون بہے گا تو لاکھ صحیح میرے باپ کا دل ہے، تو اب اس خون کو نہ دیکھوں تو اس کے لیے کیا انتظام ہو؟ اس کے لیے آنکھوں سے پہ پٹی باندھ دی۔ عزیزان گرامی، یہ پٹی اضطراب کی ابتدا ہے۔ آواز قدرت آئی ہوگی کہ ابراہیم تم اس منزل تک تو آ گئے، لیکن اپنے بیٹے کا خون نہیں دیکھ سکتے، ایک مطمئن تمہاری ضروریت میں ہوگا جو سینے سے برچی کی علی بھی نکالے گا۔ عزیزان گرامی، جب زندگیوں کو انالائز کیجئے تب حسین نکھر کے سامنے آتے ہیں، حسین تب نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ ہم لوگ جذباتی طور پر آقا حسین کو کی مدح نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تیسرے امام، حق ہے، وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ اس لائق ہوں کہ انہیں اطمینان نفس کا اعزاز ملے، ورنہ جہاں ابراہیم تھتراتے ہوئے نظر آئے، چھری نہیں چلا سکتا، وہاں سینے سے برچی کی علی نکالتا ہوا نظر آیا، وہاں گلے پہ تیر پڑ رہا ہے اور اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کمال اطمینان امام حسین علیہ السلام۔ جناب موسیٰ آئے، بڑے زبردست مظاہرے، لیکن جب دربار میں جانے کو کہا گیا تو پریشان ہو گئے،
اس لیے پریشان ہو گئے کہ روایت کہتی ہے کہ لکنت تھی زبان سے مطلب زبان ہکلاتے تھے یا تتلاتے تھے، یا مجھے اس کی تفصیل میں نہیں معلوم، لیکن زبان میں لکنت تھی. تو ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے مجمع میں بولوں گا اور آواز ٹھیک سے نہیں نکلے گی تو سب ہنسیں گے. حکم ہو رہا ہے خدا کا، لیکن اس اطمینان کی منزل پہ ہیں، چلے تو جائیں گے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اپنی ذات پہ شک ہو رہا ہے. فوراً کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، معبود میرے امر کو آسان کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، اور یہ جو میری گرہیں ہیں زبان کی ان کو کھول دے. یہ دعا ہے، بلکہ ہکلے اور تتلے بچوں کے لیے روایتوں میں ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے ان ماں باپوں کو، تاکہ بچوں کی ہکلاہٹ اور تتلاہٹ ختم ہو جائے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. بہرحال آگے بڑھتا ہوا ایک منزل آئی کہ جہاں پر فرعون کی طرف سے حملہ ہوا، مدائن کی طرف گئے. مدائن میں جس وقت جناب موسیٰ پہنچے ہیں تو کئی روز کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن اللہ نے غیرت، اللہ اپنے معبود کے اوپر بھروسہ کہ روایت کے جملے ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں. خود مولا متقیان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا بتائیے جب مدائن مصر سے نکل کے آئے ہیں موسیٰ تو اس وقت کیا کیفیت تھی ان کے جسم کی؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں بس اتنا سمجھ لو جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا، جسم میں تھا، وہ نظر آ رہا تھا. اتنی جلد پتلی ہو گئی تھی مولا امیر المومنین فرماتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی اطمینان، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی سے اپنی پریشانی نہیں بیان کریں گے. اور روایت کہتی ہے، بلکہ روایت کیا کہتی ہے، سورہ قصص غالباً، مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے سورہ، لیکن غالباً سورہ قصص ہے، کہ ایک بار ایک سائے میں کھڑے بیٹھ گئے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار اس ضرورت مند، اس حاجت مند کو جو بھی تم مناسب سمجھتا ہے عطا کر دے. اس کے بعد میں جناب شعیب کی بیٹیاں آئیں پانی بھرنے کے لیے، وہ پورا واقعہ موجود ہے. اور اس کے بعد جناب شعیب نے بلایا، پھر 10 سال آپ وہاں رہے اور وہیں آپ کے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے. اس کے بعد میں واپس آئے. لیکن ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ اطمینان کا مظاہرہ کرتے کرتے جیسے ہی ایک آواز آئی کہ اپنے عصے کو زمین پہ پھینکو، جناب موسیٰ سمجھ گیا کہ میرا رب بول رہا ہے، لیکن اپنے ڈنڈے کو، اپنے عصے کو جیسے ہی زمین پہ پھینکا وہ اژدہا بن گیا. اژدہے کو جیسے ہی دیکھا کاٹنے لگے، قدم پیچھے ہٹنے لگے. میں کیا کہہ رہا ہوں وزیران گرامی، یہ ہٹنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں جس کے لیے آواز آ رہی ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. وہ اسٹیج نہیں ہے آپ کی، اس منزل اعلیٰ پہ نہیں پہنچے ہیں. نہیں ڈرو نہیں، خفا نہ ہو، پریشان نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو، یہ کچھ نہیں کرے گا. ہاتھ لگاؤ، ایک بار پھر عصے میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن ڈرے. ڈرنا اس امتحان کی شرط کے خلاف ہے. اس امتحان کی، غور سے سنیے گا میرے جملوں کو، اس امتحان کی شرط کے خلاف ہے. ڈرنا نہیں، خوفزدہ نہ ہونا، الجھ نہ جانا. اور اس کے بعد میں تمام نبیوں کے واقعات چھوڑتے ہوئے، جہاں تک مجھے یاد، چاہے یعقوب کا تذکرہ میں اس دن کر چکا، جناب یعقوب کا ایک بیٹا کھو گیا ہے. ہر دروازے کو کھٹکھٹا کے کہہ رہے ہیں میرا یوسف کہاں ہے، میرا یوسف کہاں ہے، میرا یوسف کہاں ہے. یعنی یہ بیٹے کے لیے بےتاب ہونا صرف کھو جانے پر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہے. جناب یعقوب انبیاء کرام میں المختصر، انبیاء کرام میں فقط ایک نبی ایسا ہے 1,24,000 پیغمبروں میں کہ جس کو صابر کا لقب ملا ہے. سنیے گا، صابر اسی کو کہتے ہیں جو مطمئن ہو، صابر اسی کو کہتے ہیں جو مطمئن ہو. اور 1,24,000 نبیوں میں اگر کوئی نبی صابر کہلاتا ہے تو وہ ہے ایوب. صبر ایوبی مشہور ہے، لیکن ایوب کی زندگی میں اطمینان نظر آئے گا. جب امتحان کی منزلیں آئیں تو معلوم ہوا کہ چوپائے مرنے لگے. لوگ دیکھتے تھے ایوب کے چہرے کی طرف، پریشان تو نہیں ہو رہے، اسی سے روزی تھی، لیکن جو بھی چوپایا مرتا تھا سجدے بڑھ جاتے تھے. یہاں تک کہ اولادیں مرنے لگی. ایک کو دفن کر کے آئے، لوٹ کے آئے، معلوم ہوا دوسرے کے لیے لوگ رو رہے ہیں. اس کو دفن کر کے آئے، تیسرے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں. لیکن سجدوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، سجدوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. کھیتی باڑی جل کے راکھ ہو گئی، سجدے بڑھتے چلے گئے. سوشل بائیکاٹ ہو گیا ایوب کا، سجدے بڑھتے گئے. ایک صحرا میں پڑے ہیں، سجدوں میں کمی نہیں آئی. بیوی آذوقے کا انتظام کر رہی ہے، تب بھی پریشان نہیں ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اعزاز ایوب کے نام ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں سکون، شکر، معبود تیرا شکر، معبود تیرا شکر.
لیکن اسی صحرا میں ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے ایوب سے ملنے کے لیے، حال دریافت کرنے کے لیے۔ جناب ایوب کی سب نے خیریت پوچھی، حالات معلوم کیے۔ ایک نوجوان چپ پیچھے کھڑا ہوا ہے، جب سب مل چکے تو آگے بڑھا، اب بڑی حقارت سے ایوب کو دیکھا اور کہا ایوب تم سے کوئی ایسا زبردست گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب تم پر نازل ہوا؟ اور یہ کہہ کے وہ ڈیلیگیشن گیا، اس کے پیچھے وہ لڑکا بھی چلا گیا۔ ابھی تک ایوب نے صبر کیا تھا، لیکن اب یہ عزت نفس پہ حملہ تھا، اب یہ عزت نفس کا امتحان تھا۔ توجہ دیے گا عزیزان گرامی، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے، معبود مجھے سب کچھ منظور ہے لیکن اب یہ میرے کردار پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ تیری اطاعت کے اوپر حق اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک آواز آئی، وہ دیکھو پیچھے کیا نظر آ رہا ہے، دیکھا چشمہ جاری ہو گیا، نہائے صحت یاب ہوئے، بستی کی طرف چلے تو دیکھا بیٹے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ گھر پہنچے تو معلوم آ کے ہری بھری کھیتی نظر آئی، چوپائے جو مر چکے تھے وہ زندہ ہو چکے۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، جب امتحان دیتے دیتے انسان تھکتا ہے تو وہ جو امتحان لیے گئے تھے اللہ اسے واپس کر دیتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اللہ اسے واپس کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں عزت نفس پر جیسے ہی حق آیا، اب ایوب کو برداشت نہیں، معبود سب کچھ منظور ہے لیکن یہ میرے عزت نفس پہ حملہ ہے۔ خدا کی قسم شاید رب العزت سے آواز آئی ہوگی، اپنی عزت پہ حملہ ہوا تو تمہیں گوارا نہیں ہوا، جاؤ دیکھو سید آگے لال کو، اس سے بڑھ کے اور کیا عزت پہ حملہ ہو کہ خیموں میں آگ لگائی جائے، اس سے بڑھ کے کیا حملہ ہو کہ سیلانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں۔ اب باقاعدہ شرائط پہلے پیش کر دی گئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی جب امتحان کی منزلوں میں آئی تو دیکھا انبیاء کرام ایک ایک اسٹیج پر پہنچتے پہنچتے تھک کے چور ہو گئے اور آگے کہا آگے بس اب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، یہ کتاب میں نہیں پڑھا، جب ابراہیم آدم سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس کا لائق نہیں ہوں اس منزل اعلیٰ تک پہنچنے کا، تو یہ ایک نفسیات ہے، دل میں ضرور خیال آیا ہوگا کاش میری کوئی اولاد ہو جس کو یہ مل جائے۔ نوح جب اس دنیا سے جانے لگے ہوں گے اور ان سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس اعزاز کا مستحق نہیں ہوں، تو دعا ضرور کی ہوگی کاش میرے خاندان کا کوئی فرد ہو جس کو اللہ چن لے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ابراہیم جب جانے لگے ہوں گے تو تمنا یہی، موسیٰ جب کہنے لگے ہوں گے کاش میرا کوئی وارث ہو، کوئی جانشین ہو جسے چنا جائے، جسے منتخب کیا جائے۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ کربلا کی دوپہر آ گئی۔ اب کربلا کی دوپہر میں گھر کو چھوڑ چکے ہیں، گھر کا امتحان ہو رہا ہے حسین کا، اس میں ثابت قدم، یہاں تک کہ حج کو عمرے میں بدل دیا، کوئی افسوس نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا سخت مرحلہ تھا فرزند رسول کے لیے کہ حج کو عمرے میں تبدیل کریں، لیکن کوئی اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ کربلا ایک ویرانے میں پہنچ گئے، چہرے پہ شکن نہیں، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے، کوئی بے چینی نظر نہیں آ رہی۔ 7ویں محرم سے پیاس پیاس کی آوازیں خیام حسینی سے بلند ہونے لگی۔ میں نے شاید کسی دن عرض کیا تھا، پڑھنا بڑا آسان ہے، سن لینا بھی بڑا آسان ہے۔ سکینہ جب سوکھا و مشکیزہ لیے ہوئے آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوگی اور فقط اتنا کہتی ہوگی بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، تو حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے کہ حسین زندگی میں اپنی سکینہ کے متعلق ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر سکینہ مجھ سے کچھ مانگے اور پوری دنیا مل کے کہے حسین اسے نہ دینا، تو واللہ مجھے پوری دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی، میں وہی کروں گا جو سکینہ مانگ رہی ہوگی۔ جس معصوم کی زبان اقدس سے کلمات سکینہ جیسی بچی کے لیے نکلے ہوں، وہی بچی بار بار اللہ تشریح صدائیں بلند کر رہی ہے، لیکن چہرے پر صبر، چہرے پہ سکون، چہرے پہ اطمینان، یہاں تک کہ جب چلنے لگے آقا حسین اور گھوڑوں کے سنگوں کو پکڑ لیا، اے بابا کے گھوڑے کہاں لے جا رہے ہو میرے بابا، اور گھوڑا بڑھا نہیں، آقا حسین اترے، تب بھی تسلی دی ہے۔ کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ بے چین ہو رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، بلکہ حوالے دے رہے تھے۔ جناب سکینہ معصوم بچی اس کو سمجھا رہے تھے، بلکہ اس وقت بھی جناب عباس کو یاد کیا، اس وقت بھی جناب عباس کو یاد کیا ہے، تاکہ بچی اپنے چچا سے بڑی مانوس ہے، اپنے چچا سے بہت مانوس ہے، اس کے چچا کا تذکرہ کیا جائے گا تو شاید تسکین ہو جائے گی۔ شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال
یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ لیکن وہاں اضطراب نظر نہیں آ رہا ہے، اضطراب۔ ہاں کربلا کی تاریخ میں واحد یہ منظر ہے جہاں حسین جیسے صابر نے ایک چھوٹی سی بچی سے کہہ دیا میں بھی کئی روز کا پیاسا ہوں۔ عقل حیران ہے، عباس کے سامنے حسین نے نہیں کہا میں پیاسا ہوں، ورنہ جیسے بھی شاعر پڑھ رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے کہ سمندروں کو اٹھا کے لے آتے ابوالفضل عباس۔ اگر حسین ایک مرتبہ اپنے جری و بہادر بھائی سے یہ کہہ دیتے کہ مجھے پانی چاہیے، سمندروں کو اٹھا کے کربلا کے میدان میں لے آتے، اس جری کا نام عباس۔ لیکن حسین جیسا صابر عباس سے نہیں کہہ رہا ہے، علی اکبر سے نہیں کہہ رہا ہے، قاسم سے نہیں کہہ رہا ہے، ساتھیوں سے نہیں کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں، یہاں تک کہ جوان بیٹا، اب تو کوئی نہیں بچا ہے، جوان بیٹا بھاگتا ہوا آیا میدان جنگ سے، اور آنے کے بعد میں کہا بابا میں اس لیے آ گیا فوراً، ابھی واپس جانا ہے، اور اس لیے آ گیا کہ پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اس وقت بھی بیٹے سے یہ نہیں کہا بیٹا علی اکبر میں بھی پیاسا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ہے غیرت امام، یہ ہے صبر امام۔ اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں، فقط اتنا کہا میرے دہن میں اپنی زبان دے دو، میرے منہ میں اپنی زبان دے دو۔ اب یہ اور بات ہے کہ علی اکبر نے تذکرہ کیا، جسے تاریخ نفیسوں نے لکھا کہ ایک بار دہن اقدس میں زبان دے کے فوراً کھینچ لی، بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے۔ لیکن حسین جیسے صابر نے یہ نہیں کہا میں پیاسا ہوں، لیکن جب چلنے لگے تو فقط ایک بچی سے کہا محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ میں بہت غور کرتا تھا کہ آخر آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اس معصوم سی بچی کو کیوں بتا دیا کہ میں پیاسا ہوں۔ بہت غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ چاہتے ہیں بہت، معلوم ہے کہ میرے بعد کیا انجام ہوگا، کیا معلوم کب تک اس کو پانی نہ ملے۔ اب آخری وقت جب یہ کہے میں جملے کہوں گا تو میری شہادت کے بعد جب تک وہ سکینہ کو پانی نہیں ملے گا، سکینہ کو تسلی بس اسی بات کی رہے گی ارے مجھے نہیں ملا میرا بابا بھی پیاسا مارا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں ارباب غم اس منزل اعلیٰ پر حسین پہنچے، پریشانی نہیں، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شم جب سینے پر سوار ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہونٹ ہل رہے تھے حسین کے، میں ڈرا کہ بد دعا تو نہیں دے رہے، میں قریب لے گیا اپنے کانوں کو تو میں نے دیکھا واللہ بد دعا نہیں دے رہے تھے، اپنے معبود سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ بس میں اپنی منزل پہ آ گیا عزیزان گرامی، اس منزل اعلیٰ پر بس ایک مقام ایسا تھا جہاں پر یہ گلے میں خنجر چل رہا ہے، یہاں پر بھی اگر کہہ دیں حسین بس، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر اس منزل پر سب کے شہید ہونے کے بعد یہ جو خنجر چلنے والا ہے اور وہ جو بہن کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس منزل پر بس کہہ دیں، اگر حسین بس کہہ دیں تو عباس اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، علی اکبر زندہ ہو جائیں، پانی خود نہروں میں بہنے لگے، نہروں کا پانی خود خیام حسینی میں بہنے لگے، اور عالم یہ ہو کہ کوئی پیاسا نہ رہے اور یہ دشمن جو ہے واصل جہنم ہو جائیں۔ ایوب کی زندگی ہم دیکھ چکے ہیں، ایوب کی زندگی، یہاں پر یہ ہے کمال بندگی، یہ ہے حسین کی عظمت۔ اس منزل اعلیٰ پر اگر آخری موقع پر کس کو عباس نہیں یاد آ رہا ہوگا؟ کیا حسین کو عباس نہیں یاد آ رہے ہوگا؟ کیا حسین کو علی اکبر نہیں یاد آ رہا ہوگا؟ کیا حسین کو قاسم نہیں یاد آ رہا ہوگا؟ نہیں، اس منزل اعلیٰ پر بھی دشمن ناقل ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے عظمت حسین، دشمن ناقل ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین بد دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی آخری مرحلہ ہے۔ اب متوجہ رہیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو ذاکرین علماء خطبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرات جس وقت جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی یعنی حسین نکال رہے تھے، آدم جنت چھوڑ کے چلے آئے تھے، نوح جنت چھوڑ کے چلے آئے تھے، سنتے ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ جنت چھوڑ کے چلے آئے تھے، یا جب گلے پر تیر خنجر چل رہا تھا تو سیدہ وہاں نظر آ رہی تھی، اللہ کا رسول وہاں موجود تھا، امام حسن موجود تھے، مشکل کشا موجود تھے، تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ یہ بڑھا چڑھا کے بات نہیں ہوتی ہے، یہ جذباتی بات نہیں ہوتی ہے، اگر شعور مسلمان رکھے تب اس کی سمجھ میں آئے گا۔ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے بیٹوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھ چکا، دوستوں کے لاشیں اٹھا چکا، آئزہ سب مارے جا چکے ہیں، اب یہ آخری وقت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مطمئن نفس یہی ہو تو آدم نے جنت چھوڑ دی ہوگی،
کربلا کے میدان میں۔ اب یہ آخری مرحلوں میں آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، سب انبیاء کرام امام حسین علیہ السلام کے چہرے اقدس اور خصوصاً لبوں پر نظر کیے ہوئے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے خنجر چلتے چلتے حسین کہیں پہ بس کہہ دیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور ہو، کوئی اور بندہ ہو، لیکن جیسے ہی گردن کٹی ابلو اقدس پر خنجر چلا اور حسین راز النیاز لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین کہہ رہے تھے تو اب ایک دم سے جوش میں آ گئے۔ آدم آگے بڑھے ہوں گے، دیکھو حسین میرا وارث، نوح نے کہا ہوگا نہیں حسین میرا وارث، ابراہیم نے کہا ہوگا نہیں حسین میرا وارث۔ یہ جو ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ حسین کی تمنا کا نام نہیں ہے، یہ خود انبیاء کی تمنا ہے کہ کاش یہ ہمارا وارث ہو۔ اب اس منزل اعلیٰ پر بس عزیزان کرام ختم کی میں نے بات، موضوع بہت وسیع تھا، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ بات کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا۔ فقط اتنا، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں نوجوانوں سے خاص کر معافی مانگوں گا، اللہ کرے خیر باب الحوائج کا مسئلہ ہے، اللہ کرے میری آواز ساتھ دے اور میں اپنی بات، ورنہ سال پر مجھے بھی کوفت رہے گی۔ اس لیے کہ غازی کا آج ہم غم مناتے ہیں، مولا ابو الفضل عباس کا ماتم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اطمینان نفس کے سلسلے میں سب کی اسٹیجیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اسی طرح کربلا والوں کی اسٹیجیں سے، اسی طرح کربلا کے مردوں کی بھی اسٹیجیں سے، اسی طرح کربلا کی بیویوں کی بھی اسٹیجیں سے امتحان نفس کے پہچاننے کے لیے۔ اس لیے کہ جہاں حاجرہ تترا رہی ہیں، اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے تڑپ رہی ہیں، وہاں رباب اپنے اس معصوم سے بچے کو دیکھ رہی ہے جو کئی روز کا پیاسا ہے۔ تو امتحانات کی منزلوں میں، عام دنیا کے تمام امتحانوں میں جو انسان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے زن ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، سب میں پالا اگر کوئی امتحان کی منزلوں میں اطمینان کے پہنچا ہے وہ کربلا والے، اور کربلا والوں کی بھی اسٹیجز ہیں۔ کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں، یہی سبب ہے، دیکھیے میں جملہ کہہ رہا ہوں توجہ دیجیے گا، یہی سبب ہے کہ بچوں میں فقط محمد باقی بچی۔ غور کیجیے گا میرے جملوں کو تاکہ میں جناب عباس کی فضیلت کچھ عرض کر سکوں۔ بچوں میں جب واپس مدینے آئے ہیں تو فقط محمد باقی بچی۔ کیوں؟ جب امتحان کی سختیاں بڑھتی ہیں نا تو اللہ کا حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نفس سے زیادہ تم پر مصیبت دے نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ چاروں طرف ظالم ہے، تو کئی بچے دم ان کے خود بخود ٹوٹ گئے، گھٹ گھٹ کے مر گئے، کچھ پیاس میں مر گئے، یہاں تک کہ جناب سکینہ نے بھی ایک حد تک امتحان دیے، لیکن معصوم بچی بھی ایک منزل پہ جا کر قید خانہ شام میں دم توڑ گئی۔ محمد باقر چونکہ آنے والے کل کے معصوم و امام ہیں، وہ ان منزلوں سے گزرتے ہوئے ضبط و صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس مدینے آ گئے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اور یہی ملتا بھی ہے مدینے آنے کے بعد بھی، جب یہ امتحان کی منزلیں ختم ہوئی ہیں، 6 مہینے میں انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو عرض کروں گا، 6 مہینے میں 5 بچی، 5 بیویاں، 5 مائیں صرف کربلا کو سوچ سوچ کے مر گئی۔ امتحان تک تو دیتی رہی امتحان، لیکن جب واپس مدینے آئی ہیں تو 6 مہینے میں 5 بیویاں، 5 وہ اسیران کربلا جو اور بیویاں تھیں وہ گھٹ گھٹ کے مر گئیں، کوئی کسی کو یاد کر کے، کوئی کسی کو یاد کر کے، لیکن جب تک امتحان رہا یہ لوگ ثابت قدم رہی۔ لیکن جہاں ایک اسٹیج آئی، اور یہی سبب ہے کہ جناب زینب کی شہادت ہوئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام، وہ چونکہ اطمینان نفس کی اعلیٰ منزلوں پر فائز تھی، وہ ان مصیبتوں کو یاد کر کے مر نہیں سکتی، وہ تو صبر کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتی تھی، تو ان کی شہادت ہوئی۔ ورنہ جس کا جو معیار ہے، خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی کمتر ہے، وہ جو اسٹیج ہے جہاں اطمینان نفس پر کہا جا رہا ہے، وہاں پر پریشان ہو کے اب معبود بس جہاں پہ بس کہا وہاں جسم سے روح نکل گئی، جہاں پہ کہا معبود اب نہیں، جسم سے روح نکل گئی، معبود اب اسے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے بار بار یاد آئے، جسم سے روح نکل گئی۔ لیکن کمال ضبط کے مظاہرے اسی طرح میدان جنگ میں صبح عاشور سے، کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں، اللہ کرے، صبح عاشور سے یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی جتنے زیادہ
ظرف لکھنے والے امتحان دینے والے تھے، ان کی شہادتیں بعد میں ہوئی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اہل اصحاب، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ضبط نہ کر پائیں، امتحان کی سختیاں بڑھ رہی ہیں، ضبط نہ کر پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں فقط 3 بچے، آخر میں فقط 3 بچے۔ کمال ہے اس علی اصغر کا جس نے اپنے منزل اعلیٰ کو اتنا بڑھایا کہ بڑوں میں شامل نظر آیا، ورنہ جناب عباس ہیں، جناب علی اصغر، علی اکبر ہیں اور آقا حسین ہیں اس منزل اعلیٰ، لیکن اب ملتا ہے کہ عباس سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں میں نے بات کو مکمل کیا، تمنا جو علی کی ہو آج کربلا کے میدان میں کام آ رہی ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں جناب عباس کے مسائل، کہاں سے شروع کروں ان کی فضیلتیں؟ خدا کی قسم علماء نے مانا ہے اس بات کو کہ چہردہ معصومین میں تو عباس نہیں ہیں، لیکن عصمت کی اس آخری منزل پر فائز ہیں کہ جہاں پر ایک انسان معصوم کو ہونا چاہیے، اور اس کی دلیلیں علماء نے دی ہیں۔ میں تو جاہل آدمی ہوں، علماء نے لکھا ہے، اس لیے کہ معصوم کا غسل، سنیے گا، معصوم کا غسل کوئی غیر معصوم نہیں دے سکتا۔ میرے جملوں کو غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے کوئی تفسیرہ کر جائے مولوی صاحب بغرادیت میں اپنی، لیکن یاد رکھیے میرے جملوں کو، معصوم کا غسل کوئی غیر معصوم نہیں دے سکتا۔ تاریخ انسانیت میں رسول اللہ کے انتقال کے وقت ایک منظر اسلام میں نظر آ رہا ہے، مولائے متقیان غسل دے رہے تھے، جناب عبداللہ بن عباس کے بھائی فضل بن عباس، یا علی میں مدد کروں؟ کہاں آؤ کرو، دیکھیے ایک شرط کے ساتھ۔ یا علی شرط کیا ہے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آنا، ورنہ سمجھ لینا نابینا ہو جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ معصوم جو ہو اس کا غسل کوئی غیر معصوم نہیں دے سکتا، نابینا ہو جائے گا۔ روایت کے جملے، فضل بن عباس نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، اور روایت کہتی ہے جب امام حسن علیہ السلام کو غسل دیا جا رہا تھا تو ایک بار آقا حسین نے آواز دی، عباس عباس آؤ آؤ میری مدد کرو، اور روایت کہتی ہے کہیں پٹی آنکھوں پہ نہیں بندھی۔ شرط یہ ہے کہ اگر معصوم کو غیر معصوم دے گا اور آنکھوں سے دیکھ لے گا اس جنازے کو، اس لیے کہ آخری منزلوں پر، قاب قوسین کی منزلوں پر اس وقت اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی، تو عام آدمی تاب نہیں لا سکتا ان مناظر کو۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اسی لیے تو عبد صالح کہا جاتا ہے ابو الفضل عباس کو، اسی لیے عبد صالح کہا جاتا ہے کہ اس منزل اعلیٰ پر معلومہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک غسل دیتے ہوئے اپنے بھائی، اور کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرا اپنا خیال ہے، آج میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنا خیال آپ کے سامنے عرض کروں۔ لوگ عصمت کے اوپر بڑا اختلاف رکھتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے دوستوں میں، عباس تو اس صاحب عصمت کا نام ہے جس کے لیے کئی معصومین نے تمنائیں کی۔ عباس خلق نہیں ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے چونکہ معصومین دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، نزول حضرت عباس ہوا ہے۔ ہاں نزول حضرت عباس ہوا ہے، اس لیے کہ وہ علی کی تمنا، بی بی زہرا کی تمنا، بی بی زہرا کی تمنا، خود حسین کی تمنا۔ ہاں جناب ام البنین کے تشریف لائیں، جناب عباس کی ولادت ہوئی۔ اب مجھے زیادہ نہیں عرض کرنا، فقط ولادت کے سلسلے میں اتنا کہ ادھر ولادت ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شکل نبی علی ہے، اپنے بابا سے ملتا جلتا ہے۔ دیکھیے ایک فطری تقاضا میں آپ کے سامنے عرض کروں، گھر میں کوئی بچہ اگر باپ سے ملتا ہو اور باپ اس دنیا میں نہ رہے تو سب اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سب کو جانے دیے، خاص کر بیٹیاں بہت محبت کرتی ہیں اس بچے سے۔ تو عباس کے لیے ملتا ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوئے سب نے یہ کہنا شروع کیا یہ تو آنے والے کل کا علی ہے، آنے والے کل کا علی ہے۔ اور روایت کے جملے ہیں، آقا مولا علی نے اس بچے کو اٹھایا، اذان دی، اقامت کہی۔ میرا دل کہتا ہے اذان و اقامت کہہ رہے ہوں گے اور اسے کربلا یاد آ رہی ہوگی، کربلا یاد آ رہی ہوگی، بازوؤں سے سنبھالا ہوگا تو بازو دیکھے ہوں گے، تو کربلا میں عباس کے بازو یاد آ گئے ہوں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اذان بھی دے دی، اقامت بھی دے دی، لیکن وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ اور پھر جناب ام البنین گواہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ ہر وقت جب بھی کسی کام سے فرصت ملتی تھی میرے والی کو، میرے آقا کو، تو فوراً عباس کو اپنی آغوش میں اٹھا لیتے تھے۔ مولا متقیان آغوش میں لیے رہتے تھے ہر وقت۔ کہنے لگی ایک روز
میں نے محبت کا ایک نیا انداز دیکھا. میں نے دیکھا کہ چاروں طرف دیکھا علی نے, ایسا لگا کہ جیسے دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اور جب دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو معصوم بچے کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد بازوؤں کے بوسے لیتے جا رہے تھے. علی روتے جا رہے تھے, کہنے لگے کہ میں ماں بھی مجھ سے ضبط نہ ہوا. میں نے گھبرا کے کہا والی خیریت تو ہے, والی خیریت تو ہے. تو جب سن لیا کہ والی خیریت تو ہے, سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے, تو جواب دیا ہاں ام البنین. کہا رو کیوں رہے تھے والی, یہ تو خوشی کا مقام ہے, جو آپ کی تمنا تھی وہ اس دنیا میں آ چکی ہے. عباس کتنا پیارا ہے. کہا ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. کہا والی کیا ہوا, کہ میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں حسین کے اوپر قربان ہو رہا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزیزان کرام, ایک منزل, اسی ولادت کے وقت کی دوسری منزل, آقا حسین آئے. روایت کہتی ہے امام حسن اور بقیہ شہزادوں اور شہزادیوں نے معصوم سے بچے کو اٹھایا, اس لیے سب کو انتظار تھا عباس کا. سب کو معلوم تھا کہ عقیل کو سے کیا کہا گیا ہے. خاندان میں مشہور تھا کہ ایک تمنا کی ہے مولا نے عقیل سے کہ ایک بہادر گھرانے میں میرا عبد ہو. اور اس کے بعد میں جب جناب عباس دنیا میں تشریف لائے تو ہر آدمی, ظاہر ہے کہ نسبت سے محبت بڑھ جاتی ہے. اگر نسبت ہو تو محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہر شہزادہ آ رہا ہے آغوش میں اٹھا رہا ہے, ہر شہزادی آ رہی ہے آغوش میں اٹھا رہی ہے. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ عباس آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں, آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں, آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. ہر شہزادہ ہر شہزادی گود میں لیتی ہے لیکن بچہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے. اب آخر میں آقا حسین آیا. روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی آغوش میں لیا بچے نے فوراً آنکھیں کھول دی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچپن میں کم سنی میں ہی انتظار تھا کہ میرا آقا پہلے آ جائے, پہلے اس کے چہرے کا دیدار کر لوں, اس کے بعد میں دنیا کو دیکھوں. اور اس کے بعد میں آنکھیں کھولی, مسکرا کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا. اس قمر بانی ہاشم کی مسکراہٹ میں کیا بات پوشیدہ تھی کہ روایت کہتی ہے کلیجے سے لگائے ہوئے امام حسین سیدھے مسجد میں آئے, بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے. بابا میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا, ہاں میرے لال, لیکن بابا آج میں ایک چیز مانگنے آیا ہوں. میرے لال کیا چیز مانگنے آئے ہو, کیا تمنا ہے؟ کہا بابا مجھے یہ میرا بھائی اچھا لگ رہا ہے. کہا ہاں بتاؤ. کہا آپ اجازت دیں گے کہ میں اس عباس کو اپنے اولاد کی طرح پالوں؟ آپ اجازت دیں گے کہ میں اس عباس کو اپنے بھائی کو اپنی اولاد کی طرح پالوں؟ کہا اجازت ہے. جیسے ہی مولا حسین واپس خوشی خوشی پلٹے, امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اصحاب امیر المومنین نے کہا یا علی یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہ تو مسرت کا مقام ہے, یہ تو مسکرانے کا وقت ہے, آپ گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا ایک بھائی کو اپنی اولاد کی طرح پالنا چاہتا ہے. چیخ مار کے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم سب نہیں دیکھ رہے. ارے مجھے معلوم ہے کہ یہی عباس میدان کربلا میں تنہا جس وقت آواز دے گا تو نہ جانے کس مصیبت کے ساتھ حسین کربلا کے میدان میں اس کے جنازے پر پہنچے. جزاکم اللہ خیر الجزا. کہاں سے بات ختم کی جائے اور کہاں سے شروع کی جائے, اس لیے کہ اگر ولادت کے بعد کے حالات دیکھیے تو ہر لمحے. لیکن آئیے تھوڑا سا وفا کا تذکرہ کرتے ہیں. وفا جناب عباس, اللہ اکبر, کتنا ناز ہوگا اس گھرانے کو جناب عباس کے اوپر, کتنا ناز ہوگا. عزیزان گرامی, گھر کا کوئی بچہ اگر اچھا ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کو چاہتا ہے, نہ کہ عباس جیسا بھائی, وفاؤں کا خدا. روایت کے جملے ہیں کہ مسجد میں آقا حسین کو پیاس لگی, کہا مجھے پانی چاہیے. کمبر چلے. سب کو معلوم ہے کمبر گھر کے غلام ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ کمبر پانی لائے ایک ننھا سا شہزادہ دوڑتا ہوا وہاں سے گیا, اور جانے کے بعد اپنے سر پر پانی لیے ہوئے, ظرف آب لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے کپڑوں پر, اس کے لباس کے اوپر پانی گر رہا تھا اور لا کے آقا حسین کی خدمت میں پیش کر دیا. روایت کے جملے ہیں کہ متعدد جگہ یہ مناظر آئے. ایک روز جیسے ہی ظرف آب آقا حسین نے لیا تو مسکرا کے عباس کی طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد فقط ایک جملہ کہا, عباس ہم پانی مانگتے ہیں تو تم میرے لیے پانی لاتے ہو, لیکن کیا تمہیں خبر ہے ایک دن میں تمہیں پانی کے لیے پکاروں گا اور تم میری آواز کے اوپر لبیک نہیں کہو گے, میری آواز کے اوپر لبیک نہیں کہو گے. کچھ نہیں بولے. یہ تھا ادب. بھائی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے. بھائی نے کہہ دیا میں تمہیں پکاروں گا تم میری آواز کے اوپر جواب نہیں دو گے, سر جھکا لیا. اس واقعے کے 7ویں یا 8ویں دن
جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عباس کو سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھا؟ چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، لگ رہا ہے کہ جیسے مصیبتوں کا پہاڑ نازل ہو چکا ہے۔ بلایا قریب، بھیا یہ تمہارے چہرے پر زردی کیوں؟ یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی؟ کہا کچھ نہیں شہزادی۔ کہا نہیں زینب کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ کہا نہیں شہزادی آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ کہا پھر زینب کے حق کی قسم بتاؤ کہ تمہیں کون سی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہو مجھ سے بتاؤ، میں تمہاری بہن ہوں۔ کہا شہزادی کچھ نہیں۔ کہا مجھے میرے حق کی قسم بتانا پڑے گا۔ روایت کے جملے فقط ایک جملہ یاد رکھیے، جب بھی یاد کریے گا تو آپ روئیں گے وفائے عباس پر۔ فقط ایک جملہ کہا کہ شہزادی میں نے سونا چھوڑ دیا، میں نے سونا چھوڑ دیا۔ کا خیریت؟ کہا ایک دن میرے آقا نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور کہا تھا میں ایک دن پکاروں گا تم آواز نہیں دو گے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری نیند غافل ہو جائے اور میرا آقا آواز دے۔ جزاکم اللہ خیر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے باب الحوائج کے صدقے میں۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ انہیں اب مولا عباس کے صدقے میں اولادیں عطا کرے۔ ہاں یہ باب الحوائج ہیں، باب الحوائج ہیں۔ آقا حسین کے بارے میں جیسے ہی سنا تو جناب زینب نے فوراً کسی کو بھیجا، بھیا کو بلا لاؤ۔ آقا حسین تشریف لائے۔ بھیا یہ عباس کی حالت دیکھ رہے ہیں، خیریت بہن؟ کہ یہ آپ کی وجہ سے انہوں نے سونا چھوڑ دیا، کیا آپ نے ایسا کہہ دیا؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک بار اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا لیا اور لپٹ کے رو کے فقط ایک جملہ کہا، عباس یہ یہاں کے لیے نہیں کہا، یہ کربلا کے لیے کہا، یہ کربلا کے لیے کہا۔ ہاں جانے کے نام یہ ہیں ابو الفضل عباس، ابو الفضل عباس صفین میں کبھی میدان میں نہ نکلتے، اس لیے کہ سن 36 ہجری میں صفین ہو رہی ہے، سن 26 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، فقط 10 برس کا سن، کبھی میدان میں نہیں جاتے۔ میں سوچتا ہوں کہ میدان میں نکلے کیوں؟ ایک دن میں ایک روایت پڑھ رہا تھا تب میری سمجھ میں آیا، ہوا یہ تھا کہ کسی دشمن نے لڑکار کے کہا تھا کہ میں یا حسن سے لڑوں گا یا حسین سے لڑوں گا، اے علی اپنے بیٹوں کو بھیجو، میں ان سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آقا حسین کو میدان میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ بس روایت کے جملے ہیں کہ ابھی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک نقاب پوش سوار میدان جنگ میں پہنچ گیا اور دشمنوں کے سے سوال کرنے لگا کوئی ہو تو میرے سامنے بھیجا جائے۔ سینکڑوں کو واصل جہنم کیا اس کمسینی میں، اس معصوم سے بچے نے جو نقاب پوش تھا۔ جب جہنم واصل کر دیا تو روایت کے جملے ہیں، امیر نے کہا ایک شاشا نام کا ایک آدمی تھا، شاشا لفظ جو ملتی ہے شاشا، شین عین شین الف، شاشا بہت بہادر 1000 آدمیوں کی طاقت رکھنے والا تھا۔ امیر نے اس کو بلایا، کہا دیکھ رہے ہو یہ جو بھی نوجوان آیا ہے غضب کا ہے، جاؤ اس کو قتل کرو جا کر۔ کہا امیر میری شام میں عزت ہے، ٹھیک ہے میں تم میرے امیر ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری بے عزتی پہ تلے ہو۔ کہا کیا بے عزتی کا کیا سوال؟ ارے ایک نوجوان کے خلاف مجھے بھیج رہے ہو، کوئی بڑا لشکر آئے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، یہ ایک جوان کے لیے کس کو؟ کہا نہیں جانا پڑے گا، اس لیے بہت زبردست پھرتی اور بڑے فن کا مظاہرہ کر رہا۔ کہا اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے۔ روایت کے جملے جنگ صفین کے متعلق کہ اس کے 7 بیٹے تھے اور باپ کی طرح بہادر تھے، ساتوں آتے گئے، مولا عباس کی تلوار چلتی رہی۔ آپ غور کر رہے ہیں کیوں چل رہی ہے؟ فقط اس محبت میں کم سے کم دشمن ہو جائیں تاکہ آقا میدان میں نہ جائے۔ اے ارباب غم آپ تصور کیجئے کہ وفائے جناب عباس جنگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شوشا کو بھی نکلنا پڑا، اسے واصل جہنم کیا۔ اب ظاہر فوجیں بھاگنے لگی، نوجوان واپس پلٹا۔ خود روایت کے جملے ہیں کہ صفین کی جنگ میں عباس جدھر سے نکلے تھے خود اپنے لشکر والے نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ نقاب پوش کون گیا۔ ہر آدمی علی سے سوال کر رہا تھا، یا علی یہ کون ہے، یا علی یہ کون ہے، یا علی یہ کون ہے۔ کہ اتنے میں نقاب پوش قریب آیا، مولا علی خود آگے بڑھے، بس عباس اس ذات کا نام ہے جہاں علی بڑھ کے آتے ہیں، خود آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد نقاب چہرے سے ہٹائی، برجاستہ اور بے ساختہ پورے لشکر نے کہا ارے قمر بنی ہاشم۔ تو یہ تھی بہادری، یہ تھی شجاعت۔ لیکن اطمینان نفس اسی کو کہا جاتا ہے کہ بہادر ہونے کے باوجود پوری طرح اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ عالمداری اسی کو ملتی ہے، میں نے آج کی مجلسوں میں عرض کیا تھا، آسانی سے یہ تمام تمغے نہیں ملتے ہیں کسی عام آدمی کو، بہادری کے باوجود سب
کتنا صبر کیا ہوگا عزیزان کرام جب بھیا حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہوں. روایت کے جملے کئی بار قبضہ شمشیر پہ ہاتھ گیا اور تلوار نکال لی. جیسے ہی نکالی ایک بار آقا حسین نے دیکھا عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو, واپس تلوار کو رکھ لی. میرا دل کہتا ہے کہ تلوار رکھتے ہوئے مدینے میں سوچا ہوگا آنے دو کربلا میں اپنے اس بھائی کا اپنے بڑے شہزادے کا بدلہ چن چن کر لوں گا. ہاں عزیزان گرامی یہ کربلا کی طرف دھیرے دھیرے کارواں بڑھتا چلا گیا. ایک بات رک کے اور کہہ دوں, ہو سکتا ہے مصائب میں نہ ہو پائے. عظمت جناب عباس کے لیے باب الحوائج ہے. میں کہہ رہا ہوں جو مانگنا ہو مانگ لیجئے گا آج, اس لیے کہ باب الحوائج مراد پوری کریں گے. ایک جو کمال عظمت جناب عباس کو ملی ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں ان العباس, میرا عباس. یہ میرا عباس کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک امامت بول رہی ہے. چچا نہیں کہا ہے اس روایت میں. شہدائے اسلام میں جب محشر کے ہنگام میں سب پہنچیں گے تو شہدائے اسلام میں بڑا زبردست منصب اگر کسی ذات کو ملے گا تو وہ ابوالفضل عباس ہوں گے. اور ایسا منصب وہ پائیں گے کہ بقیہ شہدائے اسلام, دیکھیے عام مسلمان نہیں, شہداء تو یوں بھی جنت میں جائیں گے, شہداء تو یوں بھی جنت میں جائیں گے, لیکن جناب عباس کے لیے ملتا ہے کہ جو وہاں منصب ہوگا محشر کے ہنگام میں, اس منصب کو جب لوگ دیکھیں گے تو امام فرماتے ہیں کہ شہدائے اسلام اے ٹو زیڈ شہدائے اسلام تمنا کریں گے کاش عباس جیسا منصب مجھے بھی مل جاتا. یہ ہے منصب جناب عباس, یہ ہے مقام جناب عباس, یہ ہے منزلت جناب عباس, یہ مجھے مل جاتا. تو پوچھنے والے نے پوچھا اے علی بن الحسین آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں واللہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میرے چچا عباس اس منزل پہ ہوں گے جہاں شہدائے اسلام تمنا کریں گے کاش اس وقت جو یہ منصب ان کو ملا ہے وہ ہم کو ملا ہوتا. تو پوچھنے والے نے کہا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کے بابا بھی تو شہید ہیں. پوچھنے والے نے کہا آپ کے بابا بھی تو شہید ہیں, وہ بھی شہدائے اسلام میں شامل ہیں, کیا وہ بھی تمنا کریں گے؟ اللہ اکبر, منزلت جناب عباس. جناب زین العابدین علیہ السلام نے کہا ہاں میرا بابا بھی. کہا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں میرا بابا حسین بھی تمنا کرے گا وہ اس منصب کے لیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا کو جنگ کا موقع مل گیا, میرے چچا عباس گھٹ گھٹ کے تمنائیں ان کے دل میں رہ گئے. یہ ہے منزلت جناب عباس. بس ارباب تمام کی میں نے بات, وہی عباس کربلا کے میدان, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت, فرما برداری, کہنا ماننا, عبادتیں, تلاوت قرآن مجید, سب اور غیرت. سب سے زیادہ جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے وہ شجاعت اور غیرت. روایت کے جملے 3 محرم کو جب ترائی کے کنارے سے خیام ہٹانے جانے کا حکم ہوا تو ایک لکیر کھینچ دی, ایک خط کھینچ دیا. کہا خبردار میں عباس ابن علی کہہ رہا ہوں کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. بس امام حسین کے لیے ملتا ہے, بولے کچھ نہیں, سامنے سے آگے دیکھا, دائیں طرف گئے, بائیں طرف دیکھ کے چہرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے خیموں کی طرف بڑھے, ان محملوں کی طرف کہ جہاں شہزادیاں تھیں ان خیموں کی طرف. کہا زینب غضب ہو گیا ہے, آج میں عباس کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح بابا کو صفین میں دیکھا کرتا تھا, بابا کو جمل میں دیکھتا تھا. آج غضب ہو گیا, تباہی آ جائے گی اس دنیا میں, اس لیے کہ میرے بھیا کو غیظ آ گیا. کہا بھیا کیا کروں میں؟ کہا تم کسی کو بھیج کے عباس کو بلاؤ. روایت کے جملے ہیں کہ کسی کو بھیجا اور کہا جاؤ عباس سے کہہ دو کہ زینب نے کہلوایا ہے, اگر وہ نہیں آئے تو میں خود خیمے سے باہر آ جاؤں گی. غیرت جناب عباس لکھا ہے کہ دوڑتے ہوئے آئے, شہزادی کے قدموں پر بیٹھ گئے, نیام سے تلوار کو نکالا, نیام کے 2 ٹکڑے کیے, تلوار سامنے رکھ دی. کہا شہزادی یہ غلام حاضر ہے. کہا عباس تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے. کہا بے شک میں جنگ اس وقت نہیں کروں گا, لیکن شہزادی مجھ سے ایک وعدہ کیجئے, ایک وعدہ کیجئے اس غلام سے. کہا عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا فقط اتنا کہ جب تک کہ میں زندہ ہوں یہ جملہ نہ کہیے گا میں خیمے سے باہر نکل آؤں گی. اے شہزادی یہ عباس اس کتاب نہ لا پائے,
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، جس بھائی نے یہ جملہ اپنی بہن سے کہا ہوگا، ارے عصر عاشور کے بعد جو جو سر سے چادر چھن رہی ہوگی، بے مخنو چادر بنائی جا رہی ہوں گی، یہ جو بار بار شہزادیاں پکار رہی تھی عباس عباس عباس، معصوم بچے عباس، شہزادے عباس، وہ چودہ امام عباس، اس کا سبب یہی تھا کہ سب کو یاد تھا، یقین تھا کہ اگر عباس ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، میں نے کہا نا کہ میں کون سا جز زندگی کا بیان کرتے ہوئے مجلس کو مکمل کروں۔ دیکھیں شہادت تو ہم سنتے ہیں، کس طرح میدان میں گئے، کس طرح بازو قلم کیے گئے، لیکن بقیہ زندگی میں جو جناب عباس کا کردار ہے، اللہ اکبر، ایک ایک لمحے یاد آ رہا ہے تمام بیویوں کو۔ اسیر ہیں عباس یاد آ رہے ہیں، پیاس لگی عباس یاد آ رہے ہیں، سکینہ کو تماچے مارے گئے، بابا سے نہیں کہہ رہی ہے، تازیانہ مارا گیا، تماچا مارا گیا، کوئی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ سکینہ نے تڑپ کے کہا بابا۔ راستے میں تماشے مارے جا رہے ہیں، تازیانوں سے اذیت دی جا رہی ہے۔ معصوم بچی کے لیے روایت میں اتنا ہی ملتا ہے کہ رقیہ فرات کہا، فقط ایک جملہ کہا، امو مجھے مارا جا رہا۔ کتنی ڈھارس تھی ابو الفضل عباس سے کربلا والوں کو۔ روایت کے جملے ہیں کہ جس وقت جناب سکینہ کو اونٹ کی پیٹ میں باندھا گیا تھا نا، اور اونٹ کو دوڑایا گیا تھا 11 محرم کو، معصوم بچی تڑپ کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ جس وقت اونٹ سے اتارا گیا ہے تو سینہ چھلنی تھا، خون بہہ رہا تھا۔ پھوپھی نے کہا آؤ میری آگوش میں آ جاؤ۔ آگوش سے آنے سے پہلے ایک بار رقیہ فرات کا، چچا میری یہ حال۔ چچا آپ کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا۔ یہ ہے عباس، یہ ہے عباس، یہ ہے عباس۔ ایک واقعہ اور سے میں نے کہا میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے میں جس منزل تک جانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ جاؤں، میری آواز میرا ساتھ دے۔ کیا وفا ہے جناب عباس۔ جو حضرات کربلا گئے ہوں گے انہوں نے وہ مقام دیکھا ہوگا جہاں پہ امام نے گفتگو کی ہے پسر ساز سے۔ عاشور کے دن یہ ہوا کہ حجت تمام کی جائے۔ عمر سعد نے بھی کہا کہ حسین میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ دونوں لشکروں کے بیچ میں ایک خیمہ لگایا گیا۔ پسر سعد نے کہا ایک شرط ہے حسین، میں تنہا آؤں گا، آپ کو بھی تنہا آنا پڑے گا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی ایک بار پھر آواز آئی۔ کہا حسین تھوڑی سی شرط میں تبدیلی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں تنہا نہیں آؤں گا، میرا بیٹا میرے ساتھ آئے گا، تمہیں اختیار ہے کہ تم علی اکبر کو لے آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب یہ آواز سن لی اور آقا حسین علی اکبر کو لے کے جانے لگے، ادھر سے وہ ملعون اپنے بیٹے کے ساتھ چلا تو انتہائی اضطراب کے عالم میں جناب عباس نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے زندگی کا کہ آقا میدان میں جائے عباس ٹھہرا رہے۔ اب روایت پلٹ کے دوسرا کہتی ہے کہ آقا حسین فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک بار لگا کہ کوئی دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا مولا عباس۔ کہا عباس تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا وہ دیکھیے عمر سعد کا غلام بھی تو دوڑ کے آ رہا ہے۔ آقا میں نہیں آ رہا تھا، دیکھیے وہ دوڑتا ہوا اس کا غلام بھی آ رہا ہے، تو جب اس کا غلام آ سکتا ہے تو آقا کا غلام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا کی قسم یہ کمال ہے تاریخ جناب عباس کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی علی کا چاہنے والا اگر ضرورت کے وقت پکارتا ہے یا علی کو پکارے گا یا عباس کو آواز دے گا۔ آج بھی کربلا جائیے آپ، آقا حسین کے حرم میں مجمع بہت زیادہ جمع رہتا ہے، لیکن اکثر جناب عباس کے حرم میں سناٹا لگتا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ یہ ہے ہیبت جناب عباس، ظاہر زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتا ہے، یعنی آج 1400 سال نہ جانے کتنے معجزات ہیں، کتنے کمالات ہیں۔ بس عزیزان گرامی بات مکمل ہو گئی، ابھی آپ کے سامنے علم آئے گا، اس کی زیارت بھی کریں گے۔ میں فقط ایک بات مسائل نہ عرض کرتے ہوئے، ان کی شہادت نہ عرض کرتے ہوئے، فقط ایک بات میں نے عرض کیا تھا دوپہر میں آج کہ اس راستے پہ گئے جو انتہائی دشوار گزار تھا،
تقریر کی 7 مرتبہ فرات سے نکلے ہیں اور خیام حسینی تک گئے ہیں. جب دشمن نے یہ شور مچایا عباس فرات پہ ہیں, خیموں میں آگ لگا دو, حسین اکیلے ہیں. 7 مرتبہ نکلے ہیں, 7 مرتبہ ترائی پہ قبضہ کیا. ایک وہ منزل ہے کہ جہاں سے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, خود جناب عباس کی زبانی. اور وہ وقت ہے کہ جس وقت جناب عباس نے پانی بھر لیا, پانی بھر کے لے کے چلے, اور آپ کا ایک شانہ قلم ہوا. آپ نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں اوڑھنا, دوسرا شانہ قلم کیا گیا تو اب روایت کہتی ہے کہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے, دانتوں سے مشکیزہ دبا لیا. اب اس طرح خیام حسینی کی طرف پڑھے, بلکہ رجس پڑھتے جا رہے تھے, اشعار پڑھتے جا رہے تھے. میں عباس ہوں, میں عباس ہوں, بے شک تم نے میرے بازوؤں کو قلم کر لیا, لیکن میں بچوں تک پانی پہنچاؤں گا. ناگہاں تیر چلنے لگے, تیروں کی بارش ہوئی. جب مشکیزہ چھنا ہے, اب روایت کہتی ہے کہ واپس گھوڑا موڑ لیا, آسمان کی طرف دیکھ کے فقط ایک جملہ کہا, اے پروردگار اطفال حسینی پیاسے ہیں, اطفال حسینی پیاسے ہیں.